نمبر کون سی ہے یہ 91 آئی تھنک ہے نا, سورہ نمبر 91 سورۃ الشمس. اچھا اس سورہ کے پہلے ہی لفظ میں شمس آیا ہے, اسی لیے اس سورہ کو سورۃ الشمس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. ٹھیک ہے, اسی کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے. یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے, مطلب انیشیل پیریڈ میں نازل ہوئی تھی, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے, اور مخالفت میں بہت زیادہ وہ سختی پیدا ہو گئی تھی اور زور پکڑ لیا تھا مخالفت نے. اس دور کی یہ سورہ ہے. اس صورت میں نفس کی ہدایت و گمراہی اور قوم سمود کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ نفس کس طریقے سے گمراہی پر جاتا ہے اور نفس کس طریقے سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. سورۃ الشمس مکی ہے اور اس میں 15 آیتیں اور 1 رکوع ہے. انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں. پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها, والشمسی. اب یہ جو والشمسی ہے اس میں واو جو ہے یہ اور کا ترجمہ نہیں دے گا, یہ قسم کا ترجمہ دے گا. واٹ از دا ریزن؟ حرف جر ہے اور اس کے بعد میں جس کا ذکر اس کے بعد آنے والے کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے, کسرہ ہے. جب بھی پرپوزیشن بن کر آئے گا تو یہ قسم میں جائے گا. ٹھیک ہے, اور عطف بن کر آئے گا, کنجنکشن بن کر آئے گا تو اور میں ترجمہ ہوگا. والشمسی قسم ہے سورج کی. ٹھیک ہے, بائی دا سن, قسم ہے سورج کی. وضحاہا, و اور, اب سوری یہاں پر بھی جو ہے نا یہ قسم کے ہی ترجمے میں جا رہا ہے, بٹ دوہا از نان فلیکسیبل. ٹھیک ہے, دوہا ورڈ جو ہے نان فلیکسیبل ہے, اسی لیے آپ کو اس میں کسرہ نہیں دکھائی دے گا, کیونکہ دوہا رفع میں, نصب میں, جر میں, تینوں میں ایک ہی جیسا دکھائی دیتا ہے, تو جر میں بھی دوہا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وضحا قسم ہے, و قسم ہے, دوہا دھوپ کی, ہا اس کی دھوپ کی, یعنی کہ جو سورج ہے اس کے دھوپ کی قسم, قسم سورج کی, قسم اس کی دھوپ کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو روشنی جو ہوتی ہے نا سورج کے نکلنے کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے اسے دہا واو, اس کا روٹ ورڈ ہے دواد ہا واو, دہو یعنی کہ روشنی. ٹھیک ہے, اس کی دھوپ کی قسم. والقمری اذا تلاہا, و قسم ہے قمری چاند کی, قسم ہے چاند کی. اذا جب, تلاہا وہ تلا. اب دیکھیے اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو, تلو. تلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بھی کئی مرتبہ پڑھا, یہ کس ورڈ کا روٹ ورڈ ہے؟ تلاوت. ویری گڈ, تلاوت. تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے جانا, پیچھے جانا, ٹو فالو, ٹو فالو, فالو والا. کسی بھی چیز کے پیچھے چلنا. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے, اب تلاوت کو ہم تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اس کے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری فنگر بھی اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے, ہم اس کے ساتھ اس کے میننگز کو اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. صرف ریڈنگ کو کیا کہا جاتا ہے پھر؟ قرات کہا جاتا ہے. جو بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو قرا ہے, قاف را حمزہ, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریڈ, لیکن تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو. اب فالو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے میننگ فالو کرتے ہیں, اس کے جو ہم اس فنگر کو فالو کرتے ہیں, تو اسی لیے اس کو تلو, تلاوت سے کہا. ٹھیک ہے, تشبیہ دی گئی ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. پھر کیا ہے؟ قسم ہے چاند کی. اذا جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. کون کس کے پیچھے آتا ہے؟ سورج کے پیچھے چاند آتا ہے. یعنی کہ یہ روٹیشن چلتا رہتا ہے نا, پہلے چاند آتا ہے پھر سورج آتا ہے, تو سورج کو فالو کر رہا ہے چاند. سورج جاتا ہے چاند آ جاتا ہے, چاند جاتا ہے سورج آ جاتا ہے. تو اسی لیے کہا قسم ہے چاند کی جب وہ اسے فالو کرتا ہے. ہاں اسے, تلاہا فالو کرتا ہے. اب یہ ہا کی ضمیر کیوں آ رہی ہے؟ میم اضافہ ہے.
خبر قمر کے لیے ہے. یہ قمر کے لیے. قمر از فیمینن. چاند فیمینن ہے, اسی لیے اس کو ہا کی ضمیر سے, اگر یہ میسکلن ہوتا تو ہو آ جاتا. ٹھیک ہے. قمری اذا تلاہا, جب وہ اسے فالو کرتا ہے. سوری, یہ ہا جو آ رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں آ رہا ہے, قمر کے لیے, سورج کے لیے. اس کے پیچھے آتا ہے, یعنی سورج کے پیچھے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہا کی جو ضمیر ہے شمس کے لیے آئی ہے, قمر کے لیے نہیں آئی ہے, بیکاز قمر از ناٹ فیمینن, قمر از میسکلن. اوکے. چاند میسکلن ہے, سورج فیمینن ہے. ہاں جی. والنہاری اذا جلاہا, والنہاری قسم ہے نہار, نون ہارا, نہار یعنی دن کی, قسم ہے دن کی. اذا جلاہا, اسے جلا ظاہر کر دیتا ہے. کس کو؟ جلا یعنی جیم لام واو, اس کا روٹ ہے جلو, یعنی کہ اس کو سامنے کروا دینا. جلوت, جلوت کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کا اپیئر ہو جانا, سامنے آ جانا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے جی روشن کر دو. ہاں, روشن کر دیتا ہے اور اپیئر کر دیتا ہے, مطلب روشن کر دیتا ہے, اپیئر کر دیتا ہے, اس سے سامنے لے آتا ہے. ہاں, all ترجماز آر کریکٹ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جب وہ اس کو ڈسپلے, ایکچولی میں جلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ظاہر کر دینا, کسی کو اپیئر کر دینا, کسی چیز کو ڈسپلے پر لے آنا, اس کو جلا کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا خلوت اور جلوت, آپ نے یہ ورڈ سنے اردو میں؟ جی میم. جی خلوت یعنی اکیلا پن, جلوت سامنے آ جانا, سب کے سامنے آ جانا, ڈسپلے ہو جانا. تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ اسے روشن کر دیتا ہے بھی لے سکتے ہیں, جب وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے, جب وہ اس کو سامنے لے آتا ہے, جب وہ اسے ڈسپلے کر دیتا ہے. یعنی دن کیا کرتا ہے اس سورج, اب یہ ساری نا کانٹیکس میں آ رہی ہے سورج کے بارے میں. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. قسم ہے چاند کی, جب وہ اسے فالو کرتا ہے, جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے. قسم ہے دن کی, جب وہ اسے ڈسپلے کر دیتا ہے, جب وہ اسے ظاہر کر دیتا ہے, جب وہ اسے روشن کر دیتا ہے. واللیل اذا یغشاہا, قسم ہے رات کی, لیل یعنی رات, وہ یہاں پر بھی قسم کے اس میں آ رہا ہے, اور قسم ہے رات کی, اذا جب, یغشاہا وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. تو دیکھیں یہ کانٹیکس, یہ نا سارا نا یہ کچھ اس میں چل رہا ہے, اپوزٹس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر چیز کی ایک وہ بتائی گئی, جوڑی جوڑی بتائے. سورج بتایا تو پھر اس کے چاند کی جوڑی بتا دی ہے. پھر یہاں پر نہار اور لیل, دن اور رات. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جلا اور یغشا, جلا کا مطلب ظاہر کر دینا, کسی چیز کو سامنے لے آنا, اور یغشا مطلب چھپا دینا. ٹھیک ہے. غین شین واو کا روٹ ورڈ ہے, غین شین واو. غشو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چھپا دینا, کور کر لینا. ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے غین شین واو, اور اوپر جیم لام واو. جب وہ سے یہ تا لام واو, دود ہا واو, سب کے اینڈ میں واو ہے, روٹ وہ جو ویک لیٹر ہے. دود ہا واو, تا لام واو, جیم لام واو, غین شین واو. ٹھیک ہے. میم گشو کا کیا بولے آپ نے؟ چھپا دینا, کور کر دینا. ٹو کور, ٹو کنسیل, ٹو ہائڈ, کسی بھی چیز کو چھپا دینا. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں کیا مطلب اپوزٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ سورج کو دن کیا کرتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. رات کیا کرتی ہے, اس کو چھپا دیتی ہے. تو سورج تو اپنی جگہ پر ہے نا, دن نکل رہا ہے تو سورج ظاہر ہو جاتا ہے, رات نکل رہی ہے, رات آ جاتی ہے, تو رات کی وجہ سے سورج چھپ جاتا ہے نا, کور ہو جاتا ہے, ہائڈ ہو جاتا ہے. تو قسم ہے رات کی, جب وہ وہ اسے چھپا دیتی ہے. کون؟ رات اس کو چھپا دیتی ہے, رات اس کو کور کر لیتی ہے, اور دن اس کو کیا کر دیتا ہے, ڈسپلے کر دیتا ہے, ظاہر کر دیتا ہے, روشن کر دیتا ہے. والسماء وما بناہا, قسم ہے سمائی, آسمان کی. سمائی یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے. قسم ہے آسمان کی, وما بناہا, اور جس نے بناہا, بنا بنیاد ڈالی, بنانا, ہاں اس کو بنایا. قسم ہے آسمان کی, اور جس نے اسے بنایا, اس آسمان کو بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسمان کی قسم کھا کر اور اس کے بنانے والے کی قسم کھائی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کنسٹرکٹ مطلب با نون یا
بنیاد ڈالی یعنی اسے بنایا. اس کا روٹ ورڈ ہے ب نون یا, اسے بنایا. دیکھیے لگاتار قسمیں آ رہی ہیں نا, اور سب ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں. پھر کون سی قسم کھائی؟ ول اردی, قسم ہے زمین کی. وما توہا, و اور ماں جس نے, توہا بچھا دیا, ہا اس کو, جس نے بچھا دیا اس کو, کس کو؟ زمین کو. یا ہا کی ضمیر آ رہی ہے ارد کی طرف, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو بناہا میں جو ہا آیا تھا وہ سما کی طرف آ رہا تھا. اوکے, والارضی قسم ہے دن کی, قسم ہے زمین کی. وما طہاہا اور جس نے, طہا توئے ہا واو, تہو یعنی کہ بچھا دینا, تہ لگا دینا, یعنی کہ کسی بھی چیز کو کیا کر دینا؟ سپریڈ کر دینا. طہاہا اس کو سپریڈ کر دیا. کس کو؟ زمین کو. زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچھا دیا, اور اس زمین کے اوپر آسمانوں کو کیا کر دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر اوپر چھت کی طرح کھڑا کر دیا ہے. تو یہ اتنی ساری قسم کھائی, اور پھر کیا کہا؟ ونفسی, ونفس وما سواہا, قسم ہے نفس کی یعنی سول کی. وما سواہا, و اور ماں جس نے, سوا سوی تسویہ کیا یعنی کہ اس کو پروپورشنیٹ بنایا. ٹھیک ہے, تسویہ کرنا یعنی کہ کسی کو ٹھیک ٹھاک بنانا. کس کو؟ نفس کو. نفس کو پروپورشن دیا, اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا. ہاں اس کو, یہ نفس کی طرف آ رہا ہے, ہاں کی جو ضمیر ہے وہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. نفس کو ہموار کیا یعنی اس کو پروپورشنیٹ کر دیا, اس کو برابر کر دیا. یعنی نفس کا جو ساری چیزیں نا اس کے کیسے رکھ دیا؟ برابر برابر رکھ دیا. اس کے اندر کوئی, ہاں جی, درست کر دیا. ٹھیک ہے, جسٹ اے مومنٹ. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, اور یہاں قسم ہے نفس کی. وما سوا, اور جس نے اس کا تسویہ کر دیا, اسے درست کر دیا, اسے پروپورشنیٹ کر دیا, اسے برابر کر دیا, اسے ہموار کر دیا. سین واو, اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا, سوی تسویہ کرنا. سین واو یا ہے یا سین واو, ہاں جی, سین واو یا ہی ہے, تسویہ کرنا. ٹھیک ہے, یعنی اس چیز کو پروپورشنیٹلی بنا دینا. اچھا, اب دیکھیں یہ نفس کے بارے میں یہاں پر 2 آیتیں آ رہی ہیں. ساری چیزیں نا اپوزٹ میں چل رہی ہیں, سب چیز کا ایک دوسرے کا وہ بتایا جا رہا ہے, تضاد بتائی جا رہی, متضاد باتیں بتائی جا رہی ہیں. اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی, اور پھر کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر پس پھر الہام کر دیا, لا ہاں میم, الہام کر دینا یعنی کسی چیز کو ڈال دینا, پھونک دینا. فَأَلْهَمَهَا, پھر انسپائر کر دینا. کس چیز سے انسپائر کر دیا؟ فجورها وتقواها. فجور برائیوں سے, اس کی نفس کی اپنی برائیوں سے نفس کو کیا کر دیا؟ انفارم کر دیا گیا, نفس کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں بری ہیں. وتقواها, اور اس کے تقوی سے کہ تمہارے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہے, تمہارے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس کی اچھائی برائی سے نفس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ آگاہ کر دیا گیا ہے. فجورها وتقواها, فجور ہے نا یہ فاجر سے بنا ہے فجور, ف جیم را, اس کا روٹ ورڈ ہے ف جیم را. فجور جو ہے پلورل ہے. اچھا, تو ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا, ف سین قاف ف جیم را, فجر. فجر کسے کہا جاتا ہے؟ فجر یعنی کہ کسی چیز کی باؤنڈری سے پھٹ کر باہر نکلنا, ناٹ جسٹ پھٹنا. پھٹنا اس کیا؟ شک ہونا یعنی پھٹ جانا. لیکن فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹ کر کسی چیز کا باہر بھی نکلنا. ٹھیک ہے, تو پھٹ کے کوئی چیز کا باہر آ جانا فجر کہلاتا ہے. جیسے کیا ہوتا ہے کہ نا, جب آسمان میں جو اندھیرا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے, چھٹ جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ کے باہر آ جاتی ہے, اسی لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ فاجر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری مقرر کر دی، ایک حد بنا دی ہے، تو اس حد کو پھاڑنا اور اس حد کے باہر چلے جانا، یعنی اپنی حدوں بد کرداری، جو اپنی حدوں کو پھاڑ کر باہر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا، پھر اسے القاء کر دیا، پھر اسے پھر اسے الہام کر دیا، پھر اسے انسپائر کر دیا اس نفس کو. یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ نفس کی طرف آ رہی ہے. پھر اسے انسپائر کر دیا. فَأَلْهَمَهَا، پھر الہما. اب یہ جو الہما ہے نا، یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے. الہما یلہمو، الہما پاسٹ ٹینس ہے، تو آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. الہما، الہما، الہمو، الہمت، الہمتا، الہمنا. الہمنا سے پھر الہمتو، الہمنا تک یہ آپ نے پوری. الہام کہتے نا وہی سما میں الہام ہاں بولتے نا اس وہ کیا ہاں جس کے الہام ہی دل نا. میں ڈالی ہاں ڈالی اس کے دل جی، میں ڈالی. القاء کرنا، الہام کرنا، روح میں ڈال دینا، کسی چیز کا پھونک دینا، انسپائر کر دینا. ٹھیک ہے، سارے ترجمے ہوں گے اس میں. پھر الہام کا دیا. ہاں جی. فَأَلْهَمَهَا، پھر الہام کر دیا ہا اس کو، اس نفس کو، فجورہا، اس کے فجور سے، اس کی برائیوں سے، وتقواہا، اور اس کے تقوی سے، اس کی نیکیوں سے. تو یعنی اس کی اچھائی، اس کی برائی اس کے نفس میں رکھ دی گئی. قد افلح من زکاہا، قد البتہ، بے شک، انڈیڈ تحقیق، افلاح. اب افلاح جیسے الہما ہے ویسے ہی افلاح ہے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، اس کی بھی آپ پوری گردان لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، پوری کانجوگیشن آپ نے اس کی کرنی ہے. افلاح، افلاح، افلحو، افلحت، افلاحتا، افلاحنا. ٹھیک ہے، پھر افلاحنا سے لے کر افلاحنا تک پوری گردان کر لیں. اچھا. قد البتہ، بے شک، افلاح، فلاح پا گیا، یعنی فلاح پا لیا اس نے. کس نے فلاح پا لیا؟ من زکاہا، جو زکا تزکیہ کر لے. کافا زکو یعنی تزکیہ کر لینا، یعنی پاک کر لینا. ہاں اس کو، اس نفس کو. قد البتہ، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جو اسے پاک کر لے، جو اس کا تزکیہ کر لے، جو اسے پیوریفائی کر لے، اسے یعنی اس نفس کو. وقد خواب من دساہا، اور قد تحقیق، بے شک، انڈیڈ البتہ، اور البتہ، خوابا، خو یا با، اس کا روٹ ورڈ ہے خو یا با. خیب یعنی کامیاب، ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے، البتہ ناکام ہو گیا. یہ کیونکہ اس کے کانٹیکس میں آ رہا ہے نا، یہ اس کے اس میں آ رہا ہے، افلاح کے اپوزٹ میں آ رہا ہے، تو خوابہ کا مطلب ہو گیا ناکام ہونا. تو افلاح یعنی کامیاب ہونا، ٹو بی سکسیسفل ہے نا افلاح، اور یہاں پر ناکام ہو جانا. ٹھیک ہے، انسکسیسفل. اور البتہ ناکام ہو گیا من جو دساہا اسے دبا دے. دال، دال سین واو، اس کا روٹ ورڈ ہے دال سین واو. دسو کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا، کسی چیز کو دفن کر دینا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی تدفین کر دینا اس کو کہا جاتا ہے دسا. اس نے اسے دسا، دفن کر دیا. ابھی ہم انشاءاللہ سب ایکسپلین کریں گے، تو آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ ناکام ہو گیا وہ جس نے دبا دیا. کس کو دبا دیا؟ نفس کو. یہ نفس کے بارے میں، یہ 4 آیتیں جو آئی ہیں نا، ساری کی ساری نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور قسم ہے نفس کی، اور جو اسے تسویہ کرے، جو اس کا تسویہ کرے، جو اسے برابر بنائے، اس کی قسم. پھر الہام کیا، پھر القاء کیا، پھر اس کو کیا کیا؟ انسپائر کیا. ہاں اسے، اس نفس کو، اس کی برائیوں سے اور اس کی اچھائی سے. تحقیق، بے شک، فلاح پا لیا اس نے جو اسے پاک کر لے، اس نفس کو پاک کر لیا، جس نے اسے پاک کر لیا. اور بے شک ناکام ہو گیا جس نے اسے کیا کر دیا؟ دبا دیا، اس نفس کو دبا دیا. کذبت سمود بطغواہا، کذبت، کذبت، کذبا، کذبا، کذبو، یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے. کذبا، کذبا سے یہ کذبت جو پیٹرن ہے، یہ 4th لیٹر ہے آپ کے ٹیبل کا، 4th ورڈ ہے. کذبت، جھٹلایا. اب یہ جھٹلایا تو یہ تو فیمنن کا صیغہ شی، تو یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ سمود کے لیے.
سمود چونکہ کیا ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک پوری وہ ہے، تو جب بھی کسی قبیلے یا کوئی بستی کا نام آتا ہے تو وہ بستیوں کے نام ہمیشہ فیمنن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے کذبت آیا ہے. اگر یہ میسکلن ہوتا ہے نا کذبہ، تو یہ کذبہ آتا، کذبت نہیں آتا نا. کذبت جھٹلایا سمودو، سمود نے، سمود ایک بستی ہے جو جس میں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو جھٹلایا سمود نے، یعنی صالح علیہ السلام کی جو نیشن تھا، ان کی جو قوم تھی، انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ نبی کو جھٹلایا. بتغواہا، تغوا توئیں غائن یا تغا یعنی سرکشی، ٹرانسگریشن، حد سے بڑھنا، سرکشی سے، سرکشی کے ساتھ ہاں اس کو جھٹلایا، اس کو جھٹلایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے نبی کو جھٹلایا. اس قوم نے جھٹلا دیا اسے اپنی سرکشی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی سرکشی یعنی اپنے ٹرانسگریشن، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھٹلا دیا. نبی کو، صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا سمود نے. اذم بعثا اشقاها، اذم از جب، اب آسا، ابس، ابس یعنی کھڑا ہونا، بعثا، بعث ہونا یعنی کہ اٹھ جانا، اٹھنا، ٹھیک ہے. جب کھڑا ہوا اشقاہا، اس کا، اس بستی کا، ہا کی جو ضمیر ہے سمود کی طرف جا رہی ہے، اس بستی کا، اشقا شین قاف یا شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت، یعنی بدبخت، نافرمان شخص جو کہ مطلب حد سے زیادہ بگڑا ہوا ہو، حد سے زیادہ نافرمان ہو، اسے بدبخت، وکٹ، وکٹ جس کو کہا جاتا ہے. تو اشقا یعنی کہ بہت بڑا بدبخت. الف آ گیا نا، جیسے کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، حسین سے احسن، جمیل سے اجمل، اسی طرح شقی سے اشقا. اشقا یعنی بہت بڑا بدبخت، یعنی اس سے بڑا کوئی نافرمان تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دو ہی مطلب بدبخت ایسے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو کہ دو لوگ ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے، آج سے پہلے کوئی بدبخت ایسا پیدا نہیں ہوا. شقی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اشقا، حد سے بڑا کیا ہے یہ، شقی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدبخت ہے، نافرمان ہے. تو یہ ایک وہ تھا جو کیدار بن سالف تھا، جو کہ صالح علیہ السلام کے قوم کا ایک شخص تھا. اور دوسرا کہا کہ اے علی، جو تمہارے منہ پر کیا کرے گا، تمہارے چہرے پر تلوار چلائے گا، وہ شخص، ان دونوں سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کو سب سے بڑا بدبخت کہا گیا کہ اس نے کیا کیا، اذم بعثا اشقاہا، جب بعثا کھڑا ہوا، اشقاہا اس کا، اس بستی کا، اشقا سب سے بدبخت، سب سے برا، سب سے نافرمان شخص، ٹھیک ہے. جو تغو ہے نا، ٹرانسگریشن ہے، جو سرکشی ہے، اس کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا، اس میں بھی وہ سب سے آگے نکل گیا وہ، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو اشقا کہا گیا. تغو کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، ٹرانسگریشن کرنا. اشقا مطلب کہ اس سرکشی ہے نا، اس کو بھی پار کر جانا، مطلب ہر قسم کی نافرمانی میں آگے نکل جانا، اس کو اشقا کہا جاتا ہے، شقی، ٹھیک ہے، بدبخت. نیک بخت اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، نیک بخت بدبخت، نیکی کرنے والا، بدبخت یعنی برائی کرنے والا، بدی کرنے والا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پس قالا کہا. اب یہ قالا جو سنگولر ہے اور یہ آپ کا پاسٹ ٹینس ہے، تو آپ اس کی پوری گردان بنائیں گے. 6 لیٹر آپ کا آئے گا قلنا، قلنا، ٹھیک ہے. تو ہم 6 والا آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ اس کی پوری گردان لکھ لیجئے گا. قلنا جہاں پر سے چینجز شروع ہوتے ہیں، پھر یہ چینج لاسٹ تک چلیں گے. قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. فقالا پھر کہا، لہم لا لیے، ہم ان کے لیے یا ان سے، یعنی اس قوم سے کہا، کس نے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے. یہاں پر اضافہ بن رہا ہے، اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی. صالح علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، یہ کیا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. ناقتن، تا فیمینن انڈیکیٹ کر رہا ہے، ناقن نہیں ہے، ناقتن ہے، تو اونٹنی، ناٹ اونٹ، تو یہ شی کیمل ہے، ٹھیک ہے، فیمیل کیمل ہے.
تو اللہ کی اونٹنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وسقیاہا سقیا سین پانی پینا، قافیہ سین قافیہ سیراب یہ ہونا. روٹ ورڈ ہے اس کا سقی سین قافیہ. کبھی بھی جب بھی سین قافیہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈ آئے گا تو اس کے اندر پانی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اسی طرح ہم کہتے ہیں نماز استسقاء، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی طلب کرنے کی نماز. ٹھیک ہے، تو سین قاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے تو وہ پانی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کا پانی پلانا. سقیا اسے پلانا، ہا اس کا یعنی یہ ناقہ کی بات ہو رہی ہے. وہ جو شی کیمل ہے جو اللہ کی اونٹنی ہے اس کو پانی پلانا کیا ہے؟ فکس کر دیا گیا. جو یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اٹس انڈرسٹوڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے یہ جو صالح علیہ السلام کے معجزے سے جو یہ پہاڑ سے نکلی ہے اونٹنی بغیر والدین کے، نہ اس کے باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، بلکہ وہ پہاڑ پھٹا اور اس چٹان سے وہ اونٹنی نکلی ہے. اب اس اونٹنی کو کیا کرنا ہے؟ تم نے پانی پینے کے لیے باری لگا دی. کہ پوری جو قوم ہوگی سمود کی وہ کچھ مطلب کچھ دن فکس کر دیے گئے تھے کہ اس دن وہ پیئیں گے اور اس دن یہ پیے گی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان کے دن فکس کر دیے گئے تھے. اور کہا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اور کس کے معجزے سے نکلی تھی؟ صالح علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے صالح علیہ السلام کے معجزے سے وہ میراکل سے آئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کو پانی پلانا یہ فکس کر دیا گیا دن اس کا، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو کیا کیا اس اشقا نے جو بہت زیادہ بدبخت تھا، شقی تھا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا بس کذبو کذبا یکذبو کذبا یہ آپ کا پاس ٹینس ہے. کذبا کذبا کذبو کذبت کذبت آپ پورے اپنی گردان لکھنی ہے. پھر کذبا جھٹلایا ہو اس کو، یہ دیکھیں واو آ رہا ہے نا تو یہ پلورل ہے اور واو الف ہونا چاہیے تھا. کذبا کذبا کذبو واو الف، تو الف کیوں ڈراپ ہو گیا؟ ہو کی وجہ سے، کیونکہ ضمیر اٹیچ ہو گئی ہے تو اس لیے الف ڈراپ ہو گیا. پھر کذبو جھٹلایا ہو اس کو کس کو؟ نبی اللہ کے رسول جو ہیں صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. ہو آیا ہے نا تو اسی لیے یہ رسول کی بات ہو رہی ہے. پھر اسے جھٹلایا، اگر یہ اٹھنی کی بات ہو رہی ہوتی تو ہاں آ جاتا، یہ رسول کی بات ہو رہی ہے. پھر جھٹلایا اس کو، اس نبی کو. فَأَقَرُوهَا پس عین قاف را اقر کا مطلب ہوتا ہے کونچے کاٹ دینا، ہیمسٹرنگ. ٹھیک ہے، کونچے کاٹ دی ہاں اس کی، اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، یعنی اس کو مار دیا، جان سے قتل کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ پس دم یہ اس کا روٹ ورڈ ہے دال میم 4 لیٹر روٹ ورڈ ہے. اوکے، پھر دمدمہ عذاب دیا، ڈسٹرکٹ کر دیا، مطلب پوری طرح تباہ کر دیا. پھر تباہ کر دیا کیا کر دیا؟ مطلب پوری طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا. فدمدم علیہم تو تباہی ڈال دی، علا پر، ہم ان پر تباہی ڈال دی. ربہم ان کے رب نے، بی ذنبہم بی سے زم یعنی گناہ، ہم ان کے گناہ کے سبب، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر کیا کر دی؟ تباہی ڈال دی. فسواہا پھر یعنی پھر سوا تسویہ کر دیا. ابھی آیا تھا نا نفس کا تسویہ کیا، یعنی کہ اس کو سیدھا کر دیا. تو اسی طرح سین واو یا سوا یعنی پوری طرح ہموار اور سیدھا کر دینا، یعنی اس بستی کو پورا الٹ دیا گیا اور پوری طرح سے سیدھا بنا دیا گیا، چٹیل وہ کر دیا گیا، پوری طرح ہموار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، فسواہا پھر اسے ہموار کر دیا گیا، پھر اسے برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، پوری طرح نیست و نابود کر دیا. ہاں اس بستی کو، سمود کو. ولا یخافو عقباہا اور لا نہیں، یخافو وہ ڈرتا، عقباہا اس تباہی کے انجام سے. عین قاف با عقب یعنی انجام، ہاں اس کے انجام سے وہ نہیں ڈرتا. کون نہیں ڈرتا؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اللہ اللہ وہ ڈرتا اس تباہی کے انجام سے. میم جی سمود علیہ السلام کی اللہ یہ قبیلے جو تھی نا سمود، لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. نو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیوں ڈر ہو؟
سمود علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے نا. قوم کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اس اشقا کی بات ہو رہی ہے. وہ جو شخص تھا جس نے کوچے کاٹ دی تھی، جس نے وہ اس کی اونٹنی کے پیر میں کیا کیا تھا، سلٹ لگا دیا تھا، اور وہاں سے جو نی ہوتی ہے نا، اس کا جو ایک ٹینڈون ہوتا ہے، جو ایک نرو ہوتی ہے، وہاں سے چلتی ہے، وہاں سے اس نے کٹ لگا دیا تو سارا کا سارا خون نکل گیا، اور وہ کیا ہو گئی، مطلب وہ جو اونٹنی تھی مر گئی. اب وہ اس کو قتل کر دیا، اور وہ اس کے انجام سے بھی نہیں ڈرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ نے کہا کہ میری اونٹنی ہے، اس نے اس کا قتل کر دیا، اور پھر وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ سبحانہ و بد تعالیٰ وقت نہیں ڈرتا اس کے انجام سے. جی ہاں، اس کے انجام سے. ٹھیک ہے، وہ بدبخت ڈرتا نہیں ہے اس سے. اور اس میں سمود بھی لی جا سکتی ہے، پوری بستی اپنے انجام سے، وہ بستی ڈر نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ اس کے میم بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کا کیا معاملہ ہوگا. جی کہیے. میم اسٹارٹنگ سے ایکسپلین نہیں کیے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آ ہاں، رہا. ایکسپلین نہیں کیا ہے ہم نے، ہم ابھی ورڈ ٹو ورڈ کر اسٹارٹنگ رہے سے ہیں. جی ایکسپلین کریں گے. یہ سمجھ میں ڈونٹ نہیں وری، آ رہا. جی میم. ڈونٹ وری، ابھی کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ایکسپلین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ہیو اونلی 2 minutes. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ